اسطور کے انسنگ ہیروز میں ایک نام رفیع اللہ افریدی خان صاحب کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی رپورٹنگ، میزبانی، خلوص اور سیاحت کو کے حوالے سے شعور بڑھانے میں بہت محنت کی ہے۔ السلام علیکم افریدی بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ افریدی بھائی، اب ہمیں یہ بتائیں کہ 20 سال پہلے آپ نے رپورٹنگ شروع کی، اور 20 سال پہلے کے اس دور میں اور آج کے اس دور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اصل میں 20 سال پہلے ہم نے جب رپورٹنگ شروع کی اس وقت بہت لمیٹڈ یہاں پہ وسائل تھے، اور ہم لوگ جو اخبارات کے لیے جو پرنٹ میڈیا اس کے لیے یہاں سے بذریعہ ڈاک ایک لفافے میں جو ہے وہ خبریں لکھ کے اسلام آباد وغیرہ یہاں بذریعہ پوسٹ آفس بھیجا کرتے تھے، اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ تمام خبریں، کیونکہ اس وقت جو ہے ہفتہ روزہ اخبارات جو ہے گلگت بلتستان کی وہ وہاں سے شائع ہوا کرتی تھی۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد اب 20 سال کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اب اسپیشلی جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ پھر یہاں جو ہیں سڑکیں بن چکی ہیں، اور دیگر جو سہولیات یہاں پہ بجلی کا جو نظام ہے، پھر جو انٹرنیٹ کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے وہ آیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ نمایاں تبدیلیاں جو ہیں نا وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ارے سڑکوں سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو فنڈز کی الاٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسطور کو مطلب پاپولیشن بیسڈ ہوتی ہے، تو اسطور کی آبادی رقبے کے لحاظ سے تو بہت کم ہے، تو جو فنڈز آپ کو ملتے ہیں وہ تو کافی انسفیشینٹ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اسطور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ سڑکوں کا آپ مجھے حالات بتائیں، کافی جگہوں پہ میں نے سڑکیں خود دیکھی ہیں ٹوٹی پوٹی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور زبردست سوال۔ یہاں پہ بدقسمتی سے شروع سے یہ ہوا، حالانکہ ضلع اسطور جو ہے رقبے کی لحاظ سے آزاد کشمیر سے بڑا ہے، اور پوری گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، یعنی رقبے کی لحاظ سے، اور یہاں پہ یہ رہا ہے کہ شروع سے، اور دوسری بات یہ دفاعی اعتبار سے اور سیاحتی اعتبار سے بھی بہت اہم ضلع ہے یہ۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا سیاحت کے حوالے سے پوٹینشیل سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ضلع ہے یہ۔ یہاں پہ بالکل آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ فنڈ تقسیم ہوتے ہیں، اور ہماری جو قیادت ہوتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو عوام جس قیادت کو منتخب کرتی ہے وہ بدقسمتی سے انہوں نے آج تک جو ہے نا اسطور کے جو اجتماعی مسائل پہ کوئی توجہ نہیں دیا ہے، اور کسی نے اس طرح کو، حالانکہ یہ پچھلے اس میں پیول باڈی کے دور میں اسطور شونٹر روڈ جو ہے ایک تو اس کو اقتصادی رائیداری میں شامل کیا گیا تھا، اس سے ہٹ کے وفاقی حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر انہوں نے مل کے 82 ارب روپے کے جو ہے وہ منصوبے رکھے گئے تھے۔ بعد میں یہ نون لیگ نے کیا یا پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا، یہ انہوں نے اس منصوبے کو ڈراپ کیا، تو اس طرح کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک یاد آیا، آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی چند سال پہلے، آپ رپورٹنگ کر رہے تھے سڑک پہ اور برف باری تھی، اور ایک صاحب آئے اور وہ موٹر بائک انہوں نے بریک لگانے کو جو سکڈ کیے، اور وہ مطلب گر گئے تھے، اور وہ مطلب پہاڑ کے نیچے گرتے گرتے بچے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو رپورٹنگ وہ بڑی آپ کی وائرل ہوئی، تھرو آؤٹ ایون انڈیا تک چلی، تو واز اٹ پلانڈ اسکرپٹنگ تھی یا وہ اچانک نیچرلی ہوا؟ بالکل، جس جگہ پہ میں رپورٹنگ کر رہا تھا اس سے پہلے بھی اسی جگہ پہ کم از کم کوئی 8 سے 10 کیجویلٹی ہو چکی ہیں، تو میں اس دن بھی جو ہے میں یہی بتا رہا تھا کہ لوگوں کو، کیونکہ وہاں پہ برف کی تیز جم چکی تھی، وہاں عموماً جو ہے وہ میں یہ کہوں گا ورکس والوں کی بھی تھوڑی سی عدم دلچسپی رہتی ہے، ان کے پاس شاید مین پاور کی کمی ہوتی یا اور وسائل ہوتے ہیں، تو وہ اس دن بھی میں یہی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ وہ بالکل اچانک جب میں اس کہانی وہیں جو مسائل یا مشکلات تھے اس کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ وہاں پہ یہ حادثہ ہوا، موقع پہ حادثہ ہوا، کوئی پلانٹڈ نہیں تھا، اور وہ اتنی وائرل ہوئی کہ کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا، لاکھوں میں وہ شیئر ہوئی وہ ویڈیو۔ میں جب پنڈی یا لاہور وغیرہ میں، کیونکہ میرا اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے، اس سلسلے میں وہاں گیا تو لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ آٹوگراف لے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو انکل ہیں جو موٹر سائیکل بائک ایکسیڈنٹ والے جو انکل ہیں یہ۔ پھر اس سے ہٹ کے انڈیا میں اس کے اگینسٹ کوئی فلم بھی بنی، وہاں بھی بہت زیادہ ایک فنی وہ جو یوٹیوب ہے اس میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ۔ تو یہ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی ہیں، اور یہ کوئی پلانٹڈ نہیں تھا، وہ بالکل یہ ہوا تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، منی مرگ، ہم اسطور کے اب ویلیز کو ڈسکس کرتے ہیں، منی مرگ، دومیل، کمری، گلتری، دیسائی، پھر ادھر آ جائیں تو چیلم، شکونگ، گدئی،
परशेंग वैली, मल्लावली झील और तरशेंग नांगा पर्वत के रूपल बाला, इतनी ज़्यादा वैलीज़ हैं, इतनी खूबसूरत ये जन्नत के टुकड़े हैं स्टोर के अंदर, इनको स्टोर के नाम से प्रमोशन या प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या मतलब इज्तिमाई सोच के हामिल बहुत कम लोग। मैं एक क्रेडिट यहाँ पे देना चाहूँगा कि जियो, स्पेशली जियो खबरनाक, जो कि अस्तौर में टूरिज़म के फ़रोग की, सियाहत के फ़रोग के लिए इन्होंने बहुत हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हैं जीशान साहब और उनकी क़यादत में उनकी जो टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इससे हट के भी जियो न्यूज़ की तरफ से भी वहाँ पे जो कराची डेस्क वो मतलब ये टूरिज़म के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा जितना जियो न्यूज़ ने काम किया, अगर उसका आधा हिस्सा भी यहाँ जो महकमे टूरिज़म है जो ज़िम्मेदार इदारा है यहाँ पे भी बदकिस्मती से अस्तूर की नुमाइंदगी ना होने की बराबर होती है, क्योंकि आउटसाइड से दिगर ज़िला से जो है हमारे जो आफसरान होते हैं हुकाम बाला, उनका ताल्लुक़ यहाँ पे GB के दिगर ज़िला से तो वो बदनीति पर मुबनी वो पॉलिसियाँ बना के जो है ना एक सोची समझी साजिश के तहत अस्तूर को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। और ये यहाँ पे जितने भी पूरे मैं कहूँगा कि दुनिया में नेचुरल जो ब्यूटी है, जो पोटेंशियल जो टूरिज़म है वो अस्तूर में है। यहाँ अगर आप 10 से 15 दिन भी आप जाएं घूमने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह वाली झील है, रामा झील है, रामा है, फिर ये किनीबरी एक फिना के ऊपर वहाँ पे 7-8 झीलें हैं। इससे हट के दिचल दशकिन का एक एरिया है वहाँ पे है, फिर बोंजी से लेके फिर आगे किलशे, मिनमरग, दिरले झील है, तरशिंग है, नंगा पर्वत है, रूपल एरिया है, दिवसाई है, यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। इस वक्त भी वो लोगों के सियाहत या आम जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनकी नज़रों से ओझल हैं। और इस पे अगर काम किया जाए, अब मैं बार बार कहता हूँ, अब अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत यहाँ की टूरिज़म के फ़रोग के लिए या टूरिज़म के लिए अगर काम करें तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन इस पूरे पाकिस्तान का और GB का तो तकरीबन 100% और पाकिस्तान का 50% जो बजट है वो यहाँ से हासिल किया जा सकता है। और इंटरनेशनल सतह पे भी, क्योंकि एक वाक़ा हुआ था नंगा पर्वत, उसके बाद से जो है ना यहाँ टूरिज़म का फ्लो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी, जिस तरह मैंने कहा कि ये गुज़िश्ता 3-4 सालों से जिस तरह जियो ने उठाया है यहाँ के टूरिज़म के, यहाँ के एरियाज़ को दिखाया, यहाँ पे प्रोग्राम्स किए और यहाँ पे टीमें आ रही हैं, तो मैं जियो टीम स्पेशली खबरनाक के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं ज़िशान हुसैन साहब और उनकी पूरी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। पूरी अस्तूरी कौम की तरफ से जो है ना वो लोग सराह रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें देखिए, यहाँ पे देखा है आपने कई ऐसी चीज़ें जो टूरिज़म से वाबस्ता ऐसी चीज़ें हैं जो सियाती मकामात हैं, वहाँ पे फिना ज़िले का फिना जगह शंदूर है या हुंजा है, मैं नाम मतलब लेना वो नहीं चाह रहा था, फिर भी अस्तूर की चीज़ों को वहाँ शो किया जा रहा है। तो मैं बासूरत ये अगर टूरिज़म वाले वो दिलचस्पी दें तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे अच्छी खूबसूरत जगह कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे मिनरल है, मादनियात और जड़ी बूटियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा गाइस, आई जस्ट वांट टू, जो मैंने सवाल अभी फरीदी भाई से किया था कि ये इतनी जितनी भी ये लैंडस्केप्स हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ हेवन हैं, इनको प्रमोशन नहीं दी जाती। उससे मुराद मेरा ये है कि जैसे आप फेसबुक ऑन करें या सोशल मीडिया की बहुत सारी साइट्स देखें, गूगल क्रोम पे भी जाएं, तो फॉर एग्जांपल शोसर लेक लिखा होता है। शोसर लेक दुसाई में एक बहुत खूबसूरत, जिसको अंधी झील भी कहते हैं, वो अगर मेंशन है तो वो लिखा होता है शोसर लेक पाकिस्तान। एक्चुअली होना चाहिए शोसर लेक अस्तौर पाकिस्तान, गिलगित अस्तौर पाकिस्तान। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि ये एरियाज, जैसे अफरीदी भाई ने बताया, कि ये प्रमोट नहीं होते स्टोर के नाम से, गो कि ये स्टोर में ही वाक़ हैं। अफरीदी भाई, स्टोर वाले जो हैं वो सकाफती नस्ली तौर पे हर लिहाज से कश्मीरियों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बाकी जो एरियाज़ हम उनको देखते हैं तो उनके कश्मीरियों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बारे में कुछ कहिए। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। क़याम पाकिस्तान से पहले जो है अस्तौर स्पेशली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर हुआ करता था, क्योंकि उस वक़्त जो है कि तामीर नहीं हुआ, तो तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं यहीं से जो है अस्तौर से हुआ करती थी, कश्मीर और अस्तौर लिंक, और ये पुराना रिश्ता है। और अभी भी इस वक्त जो है
منمر کمری ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ آدھے جو ہے آبادی یہاں پہ ہے، تو آدھی آبادی ان کے رشتہ دار وغیرہ وہ اس طرف گریز اور وہ مظفر آباد سائڈ اور نیلم وغیرہ چناری چکوٹی کی طرف ہیں. تو یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کچھ تحفظات ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں آئینی حقوق کے حوالے سے یا دیگر کسی مطلب اس کیا کہتے ہیں سیاسی امور کے حوالے سے، تو وہ کشمیر والے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں دیتے. تو یہاں استور تو خیر بیسکلی آپ نے دیکھا استور اور بلتستان یہاں کی جو ثقافت ہے بالکل ایک جیسی ہے کشمیر اور یہاں، اور یعنی بہت زیادہ مضبوط رشتے بھی ہیں اور اب بھی آنا جانا جو ہے وہ اب بھی ہے. تو وہ گلگت بلتستان کی اکثریتی آبادی بھی جاری ہے. اور جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ شونٹر ٹنل کے حوالے سے گلگت آزاد کشمیر سے زیادہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ چاہتی تھی، ان کی خواہش تھی کہ یہ منصوبہ بنے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ منصوبہ تعمیر ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پرانے رشتے ہیں وہ دوبارہ جو ہے جڑ جائیں اور رشتے جو ہیں مضبوط ہو جائیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہ ایک ہیں، وہ سمجھتے ہیں. جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے شروع سے ایک تھا اور اب بھی ایک اور ہمیشہ ایک رہے گا، یہ لوگوں کا اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے. اچھا گائز، شونٹر کے حوالے سے، شونٹر پاس کے حوالے سے تھوڑا میں آپ کو صرف یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ شونٹر پاس اگر بن گیا، ابھی تو فی الحال بننے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، شونٹر پاس اگر تعمیر ہو جاتا ہے تو کیل سے رٹو تک کا جو سفر ہے وہ 2 آورز میں آپ کور کر سکتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ قریب آ جائے گا کشمیر اور گلگت بلتستان. اس میں ہاں میں وہ کر رہا ہوں، یہ ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اگر یہ جو شونٹر ٹنل بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کو ایک تو یہ کہ معاشی اتنا مطلب فائدہ ہوگا، پھر یہ جو فاصلہ ہے بہت یعنی کم ہو کے رہ جائے گا. یعنی گلگت سے جو ہے 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے لگ جائیں گے پنڈی اسلام آباد تک. اور پھر یہ ہے کہ یہ بالکل یعنی سیف سائڈ ہے، یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہونے کا یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ مطلب جس طرح ناران کاغان ہے اس طرح خوبصورت ویلی یہاں پہ ہیں، جا کے میر ملک ہے، گریز ہے، پھر گزیر ہے، پھر آگے جا کے شونٹر ہے، کیل ہے، نیلم ویلم وادیاں. تو یہ بہت اچھا اور یعنی بہت اچھا روٹ ہوگا پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے. بات کر رہا تھا ٹورزم کے پوٹینشیل کے حوالے سے، تو یہاں حکومت کی طرف سے بھی یہاں پہ ہوٹل انڈسٹریز پہ جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہوٹل زیادہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی اگر ملک بھر سے کوئی اگر یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہے تو کیونکہ آپ میں ہوٹلوں کی بہت زیادہ کمی ہے. یہاں پہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو سہولیات دینے کی بجائے، ہوٹلوں میں اضافہ کرنے کی بجائے، یہاں پہ ایک ابھی خبر چل رہی ہے کہ استور کا جو سیاحتی مقام ہے خوبصورت ترین راما کے اندر PTDC ہوٹل، جہاں پہ ہمارے عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، محترم وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بھی وہاں پہ سٹے کیا ہے، اور سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی اس ہوٹل کو ابھی گرانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو قدیم زمانے سے محکمہ ورث کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے اس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں فارسٹ ریسٹ ہاؤس کی، پھر وہاں پہ پولیس کی طرف سے ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا ہے، اور پولو گراؤنڈ وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے سالانہ، اور اس کو جو ہے گرانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ عوام کی طرف سے بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے عوامی سطح پہ بھی، اور حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسے چیزوں کو جو ہے نہ چھیڑا جائے. یہاں پہ مزید ہوٹلس بنانے کی ضرورت ہے، بالکل گرا کے اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ بدقسمتی ہے ہماری، میں یہ کہوں گا. بھائی جنرل الیکشنز جو آ رہے ہیں آپ کے خیال میں فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ شاید، کیونکہ ماضی کو دیکھ کے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے، اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، تو تھوڑا بہت نہیں اکثر جو ہے نا ان کا اثر رہتا ہے، یہاں پہ دباؤ رہتا ہے، پریشر رہتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ اس طرح کے غیر جانبدار یا اس طرح کے الیکشن ہوں گے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس مرتبہ بھی جس طرح ملک بھر میں جو انتخابات ہوئے ہیں، جس کا آپ نے خود دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے، تو یہاں بھی شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ غیر جانبدار الیکشن ہوں گے. اچھا، جو موجودہ حکومت ہے ان کا ایک سلوگن تھا کہ جی ہم جب گورنمنٹ ہماری آئے گی تو ہم ٹورزم کو بہت پروموٹ کریں گے. تو لیکن انہوں نے ابھی جو کوئی چند ہفتے پہلے ایک نوٹس جو آیا ہے، تمام PTDCs بند کیے جا رہے ہیں پاکستان میں،
اور اس سے جو لوگ جابلیس ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹورزم افیکٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں کہ بالکل جس طرح ملک بھر میں ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جی بی میں اسپیشلی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ جو ہوٹل بنا تھا پی ٹی ڈی سی ہوٹل، یہاں پہ عام لوگ بھی آ کے، کیونکہ یہ 4-5 ہزار میں روم وہاں پہ حاصل کر کے کوئی بھی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ اور کوئی اس طرح کی سہولیات نہیں ہے وہاں پہ کیمپنگ یا ٹینٹنگ، وہ اس طرح کر کے جو ہے نا لوگوں کو مسائل مشکلات، کیونکہ جنگل کے بیچ میں، تو یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ معاشی قتل ہے، یہ علاقے کے ساتھ جو ہے بالکل ناانصافی ہے۔ جس طرح یہاں کے جو امپلائی ہیں، ملازمین ہیں، ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اسی طرح ہم جو صحافی تھے، جو میں پہلے جس نیوز چینل کے لیے میں کام کر رہا تھا 2 سال پہلے، مجھے وہاں پہ سیلری مل رہی تھی، تنخواہ مل رہی تھی۔ اب ان کی حکومت آنے کے بعد جو ہے پورے ملک بھر میں جس طرح صحافیوں کا معاشی قتل ہوا، اسی طرح یہ ابھی پی ٹی ڈی سی ہوٹل اور دیگر اداروں میں بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بالکل یہ ہم کہتے ہیں یہ رکنا چاہیے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ٹورزم کے ساتھ جو ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک واحد سلوگن تھا اس گورنمنٹ کے پاس ٹورزم کے حوالے سے، اسی کا یو ٹرن لے لیا پھر دوبارہ ایس بالکل یہ مطلب ہر چیز پہ، ہر معاملے پہ شروع سے جو یو ٹرن لینے کا جو ان کا جو تسلسل ہے وہ بالکل ابھی جاری ہے۔ اور یہاں دیکھیں، اور انہوں نے یہ کام کیا عین الیکشن کے دوران، اب سے 2 مہینے کے بعد یہ الیکشن پہ جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں کے گندم کے کوٹے میں کٹوتی کر کے، پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر کے، میرا نہیں خیال کہ شاید ان کو آگے جا کے کامیابی ملے۔ تو کیونکہ وزیر اعظم خود جو ہے یہاں آ چکے ہیں، وہ ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ وہ اس کے کیا کہتے ہیں سیاحت کے دوست ہے، اور اس کو زیادہ وہ پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے خود علاقے دیکھا ہے، یہاں پہ ایک ہی ٹورزم تو ہے گلگت بلتستان، خاص کر استور میں۔ یہاں یہ 6 مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں، 7 مہینے تقریباً برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور جا کے 2-3 مہینے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ اس کو بھی بند کر کے جو ہے یہ میں یہ کہوں گا کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ معاشی قتل ہے۔ بالکل ویورز، ایک تو پی ٹی ٹی سیز پورے پاکستان میں بند کر دیے، اور اوپر سے ستم یہ کہ ان کو مسمار کرنے کا بھی آرڈرز آ گئے ہیں۔ یعنی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم اس سے کیا اخذ کریں گے، کیا گورنمنٹ نے اس سے رزلٹ لینا ہے، اٹس آل ان اسٹیٹ آف کیوس۔ اور لوگ بھی جو وہاں جاب کرتے تھے، جو پی ٹی ڈی سیز کے ملازمین تھے، وہ بھی جاب لیس ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے۔ تو اٹس یہ جیسے افریدی بھائی نے کہا، یہ معاشی قتل ہے۔ تو آئی تھنک ہم سب کو اس کے حوالے سے اپنے کنسرنز جو ہیں وہ رجسٹر کروانے چاہیے، ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک پہنچانی چاہیے۔ آج ہم نہیں روکیں گے تو شاید ہم کبھی بھی نہیں ان کو روک سکتے۔ افریدی بھائی بہت شکریہ۔ افریدی بھائی استور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ نے اتنے اپنی بزی روٹین سے اپنے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آئی ہوپ ویورز آپ لوگوں نے یہ تمام سجیشنز ان کے سنے ہوں گے، اپنے ان کے کنسرنز استور کے حوالے سے سنے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ افریدی بھائی۔